الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد
انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم میری زبان پر کلمات حق کو جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ آپ احباب کے گوش گزار کروں، کسی بھی نیک محفل میں آپ بیٹھے ہوں تو نیت کر لیا کریں کہ جو کچھ اس سے سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ آگے عمل کی توفیق اللہ کسی کو دے یا نہ دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کئیوں کو توفیق نہیں ملتی اور کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں توفیق بھی ہوتی ہے مگر وہ کر نہیں پاتے۔ اللہ کریم سے ہم توفیق بھی مانگتے ہیں اور کر سکنے کی صلاحیت اور ہمت بھی مانگتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم و اموالہم، ان کا مال اور ان کی جان۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، اللہ نے ایمان والے لوگوں سے ان کا مال اور ان کی جانیں خرید لی۔ پھر سنیے ایک بار، اللہ نے ایمان والے لوگوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی کوئی قیمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیا خریدا وہ بتا دیا کہ میں نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خریدی ہیں۔ پاک پروردگار قیمت کیا دی ہے تو فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ایمان والوں کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض میں نے انہیں جنت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ نے مومن کی جان اور اس کے مال کی قیمت جنت بتائی ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ مومن اتنا سستا نہیں ہے کہ اسے ہر کوئی خرید جائے۔ مومن اتنا سستا نہیں ہے کہ اسے ہر بندہ خرید کر سکے۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد پیش کی گئی تو پیش کرنے والوں میں ایک کا نام تھا الشاہ امام احمد نورانی، شاہ احمد نورانی۔ ان کے پاس قادیانی ایک بریف کیس لے کر گئے کہ یہ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتے رہیں تو یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قرارداد واپس لے لیں۔ کچھ نہیں کرنا آپ نے، جو آپ نے لکھ کر دیا ہے اسے کیا کریں، واپس لے لیں۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا تھوڑا وقت پہلے آتے تو شاید سودا ہو جاتا، لیکن اب ہمارا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب نہیں۔ شاید آپ پہلے آ جاتے تو سودا ہو سکتا تھا، لیکن اب ہم نے اپنے آپ کو دربار مصطفیٰ میں
بیچ دیا ہے، ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم اپنی قیمت وصول کر چکے ہیں، لہٰذا ہماری قیمت دربار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے، اور جس کی قیمت دربار مصطفیٰ میں لگ جائے اسے دنیا کا کوئی اور بندہ خرید سکتا نہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مومن کے مال اور مومن کی جان کی قیمت اللہ کریم نے کیا لگائی ہے؟ خوش ہونا چاہیے نا ہمیں اپنی قیمت پر۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قیمت کا ہی نہیں پتہ کہ ہم چیز کیا ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان کی ویلیو کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جان کی قیمت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو مال ہم صبح سے شام تک کماتے ہیں اس مال کی اللہ کے نزدیک قیمت کیا ہے۔ اللہ کریم نے قیمت لگائی ہے جی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک بار پھر ترجمہ سن لیجئے ان لفظوں کا تاکہ میں آگے چلوں۔ اللہ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا۔ مالک تو نے خرید لیا، ایمان والوں نے بیچ دیا، ظاہری بات ہے سپرد بھی تو کرنا ہے نا جی۔ آج کل آن لائن خریداری کا زمانہ آیا ہوا ہے، ایک بندہ ملک میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، آن لائن وہ قیمت لگاتا ہے، یہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے، اور چیز پہنچانے کے لیے کسی کمپنی کے ذمہ لگائی جاتی ہے کہ یہ تمہیں ہم پیسے دیں گے، فلاں بندہ جو فلاں ملک میں بیٹھا ہے اسے جا کے تم نے پہنچانا ہے۔ تو مالک مان لیا تو نے خریداری کر لی، مومن سے اس کا مال بھی لے لیا، مومن سے اس کی جان بھی لے لی، بدلے میں تو نے کیا دے دی؟ جنت دے دی۔ لیکن مال کا سودا ہوا ہے تو یہ سپرداری کیسے ہوگی؟ یعنی تو مومن کی جان اور مال تک کیسے پہنچے گا، اور مومن جنت تک؟ ظاہری بات ہے جو اسے قیمت موصول ہوئی ہے وہاں تک ان دونوں کی رسائی کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو کیسے اس کی ٹرانسفارمیشن ہوگی کہ وہ وہاں جائے اور یہ یہاں آئے؟ اللہ فرماتا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن مومنوں سے میرا سودا ہوا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی کسی دشمن خدا کو مار دیتے ہیں تب بھی میں انہیں جنت دیتا ہوں۔ نہیں سبحان اللہ ڈھیلی ہے۔ سپرداری دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے جن سے میرا سودا ہوا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی وہ خود مارے جاتے ہیں تب بھی انہیں جنت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ کہیے نا۔ کبھی وہ خود مارے جاتے ہیں، مارے جانے کے عوض بھی انہیں جنت دیتا ہوں۔ وَيُقْتَلُونَ، اور کبھی کسی میرے دشمن کو وہ مار دیتے ہیں تب بھی انہیں میں جنت ہی دیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں جنت ہے۔ میرے دشمن کے مقابلے میں لڑتے لڑتے مر جائے تب بھی جنت، اسے مار آئے تب بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جان دینی پڑے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں ایک بات سمجھا ہوں، دیکھیے دونوں طرف اللہ نے جنت رکھی ہے نا، جان چلی جائے تب بھی، جان بچ جائے تب بھی جنت۔ تو میں ایک بات سمجھا ہوں کہ اس 5 یا 6 فٹ کے بندے کی قیمت جنت ضرور ہے،
لیکن یہ اس گوشت کی قیمت نہیں، اس مومن کے اندر جو حوصلہ رکھا گیا ہے اس حوصلے کی قیمت ہے۔ اس مومن کے اندر جو ہمت رکھی گئی ہے یہ اس ہمت کی قیمت ہے کہ جہاں سارے چپ کر کے بیٹھے تھے تو اللہ کے راستے میں نکل آیا، یہ تیرے نکلنے کی قیمت ہے۔ بس یہ تیرے نکلنے کی قیمت ہے۔ جہاں سارے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، ساروں کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے، تو آج بھی اپنے مفادات کو پس پشت رکھ کر میں خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے باہر نکلا ہے، یہ تیرے نکلنے کی داد ہے۔ یہ تیرے اٹھ کے کھڑے ہونے کی داد ہے کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تو میرے راستے پہ کھڑا ہو گیا۔ بدر میں تو نکلا تھا، صرف 313 تھے، تیرے مقابلے میں 1000 کھڑا تھا۔ تو اس وقت نکلا تھا تو ہم نے تب بھی جنت دی تھی، تو آج فلسطین کا مجاہد بن کر نکلا ہے، ہم آج بھی تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ بے شک تیرے پاس کچھ نہیں ہے اور تیرا مد مقابل ہر قسم کی ضروریات سے لیس ہے، اور تیرے اوپر ظلم اور بربریت کا پہاڑ توڑے جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ تو اسے مان لے، اسے تسلیم کر لے، تو آج بھی کہتا ہے میں ایک خدا کو مانتا ہوں۔ میری بیوی چھن جائے مسئلہ کوئی نہیں، میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میری جان بچے نہ بچے کوئی مسئلہ نہیں، ایسی جان کا کرنا بھی کیا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایسی جان کا ہم نے کرنا بھی کیا ہے جس کے اندر ایمان ہی نہ باقی رہے۔ تو جان تو وہی اللہ کو پسند ہے نا جس میں ایمان بھی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ کسی جگہ خود شہید ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں جنت ملتی ہے، وَيُقْتَلُونَ، کسی کو جہنم پہنچا دیں تب بھی ہم انہیں کیا دیتے ہیں؟ جنت دیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ سچا پکا وعدہ ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا لبیک 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 لبیک، اور نہ جانا لبیک تے کہہ دیو خدا دیو بندے ہو، لبیک 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 لبیک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اللہ یہ بات نہ بھی کہتا تو بات تو پکی تھی۔ یہ جو اللہ نے آگے فرمایا نا وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ اللہ نہ بھی ارشاد فرماتا تو بات تو کنفرم ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ مگر اللہ نے آگے تصدیق بھی لگا دی، ایسے مت سمجھنا کہ ہو یا نہ ہو۔ فرمایا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو بات ہم نے کر دی ہے یہ پکی ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو مالک یہ کہاں کہاں لکھ کے دیا ہے تو نے پکی ہے؟ فرمایا فی التورات، تورات میں بھی ہم نے یہی بات رکھی، والانجیل، انجیل میں بھی یہی پکا وعدہ رکھا، والقرآن، قرآن میں بھی رکھ دیا۔ اس کا مطلب میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی زمانے کا ہو، مسلمان ہاں، پہلے شک تھا کہ شاید یہ بات صحابہ کرام کی ہے، پہلے اس بات میں کوئی گنجائش تھی کہ شاید یہ زمانہ اول کی بات ہے، آج کل چونکہ مسلمان ایمانی طور پر کمزور ہے شاید آج اس کے لیے نہ ہو، پر اللہ نے جب یہ فرمایا نا کہ فی التورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، تو میں یہ سمجھا ہوں اللہ کہتا ہے مسلمان کسی بھی زمانے کا ہو،
मुसलमान किसी भी ज़माने का हो, ईमान वाला किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, ईमान वाला किसी भी हाल का रहने वाला हो, वो अपनी जान और माल का सौदा करना चाहता है तो हम आज भी खरीदने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, कोई हो, कहीं हो, किसी वक्त हो, जिसको ज़रूरत हो अपने माल और जान बेचने की, अल्लाह आज भी ख़रीदार है। ये ऐलान है मेरे मालिक का। फरमाया ज़माने की कैद कोई नहीं, इलाके की कैद कोई नहीं है, रंगो नस्ल की कैद कोई नहीं है। कोई हो, कहीं हो, किसी भी तरह का हो, कुछ भी हो, जब उसका दिल चाहे मैं अपनी जान और माल का सौदा करना चाहता हूँ अपने रब के साथ, जिहाद के लिए तलवार उठा के निकलना उसका काम है, जन्नत पहुँचाना मैं रब का काम है। बात समझ आइए। किसी भी ज़माने के लोगों से हम सौदा करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आज कल भी अगर कोई सौदा करना चाहे तो अल्लाह खरीदार है। आज कल भी अगर कोई सौदा करना चाहे तो अल्लाह सौदा खरीदने के लिए, हाँ, बंदे को तैयार होना बाकी है। पता नहीं उन्होंने कब तैयार होना है। अल्लाह करे जल्दी तैयार। अल्लाह अकबर। भाई जान तो वैसे भी कि नहीं जानी, तो फिर ऐसे तरीके से क्यों ना जाए कि इधर जान निकले और उधर हिजाबात उठा के अल्लाह अपना दीदार भी करवा दे। फिर ऐसे तरीके से करे ना। जान तो वैसे ही जानी है। हमने अपनी आंखों से देखा है 6-6, 7-7 साल लोग मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जान नहीं निकल रही होती। ऐसा है कि नहीं है? वो मरने वाला जो बेचारा मुसीबत में, वो तो है ही है, उसका पूरा ख़ानदान भी मुसीबत और अज़ियत से गुज़र रहा होता है। ऐसा देखा है आपने अपने ज़माने में? अपनी आँखों से आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कि साल हो गए, साल हा साल, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना अपने पेशाब और पखाने तक जा सकता है। वो खुद भी कहता है या अल्लाह इस ज़िंदगी से अच्छा है मुझे, पर मौत नहीं आती। उसके घर वाले और उसके दोस्त अहबाब, उसके वरसा, उसके लवाहिकीन भी कहते हैं मालिक इससे राज़ी हो जाए, इसे माफ़ कर दे, इसे मौत दे दे, इस ज़िंदगी से तो बेहतर है। पर मौत फिर भी नहीं आती। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये उसके साथ हुआ तो हमारे साथ ना हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको हमने देखा ये सिर्फ उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ अल्लाह ना चाहे तो ना हो। अगर अल्लाह चाहे तो फिर सबके साथ हो सकता है ना जी। तो भैया हर वक्त अल्लाह से जो डरने का हमें दर्स दिया गया है, सबक दिया गया है, उसके पीछे यही अंसर गालिब है। और ये बात कन्फर्म है, तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, उल्टा अल्लाह की मदद और नुसरत तुम्हारे साथ आ जाएगी। बस आज 57 इस्लामी ममालिक को सिर्फ खड़े होने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी। ये कुरान पाक मुझे पकड़ाइएगा यहाँ से, मैं एक आयत आपको सुनाना चाहता हूँ। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये आयत मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये फिर से सूरह तौबा की आयत है या सूरह अनफाल की आयत है ग़ालिबन। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये जी मेरे सामने कुरान खुला है, ये आराफ तौबा से पहले ये सूरह अनफाल मेरे सामने आ गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। काफिर इतना बुज़दिल है हर ज़माने का, काफिर
ہر زمانے کا کافر کیا رہا ہے؟ اونچی بولو، ہر زمانے کا کافر بزدل رہا ہے، اتنا بزدل ہے کہ جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، جہاد کے نام سے بھی یہ ڈر جاتا ہے، یہ جہاد کے نام سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اور کتنا ڈرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدن کثیرہ، یہ اتنا ڈرتا ہے کہ صرف نام آ جائے اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم 10 ہو، کتنے ہو؟ تو تم 1000 کافروں پر غالب ہو۔ ہے نا جی، قرآن کی آیت ہے۔ اگر تم کتنے ہو تو کتنے پر؟ 1000 کافر پر تم کیا ہو؟ غالب ہو، صرف 10۔ اور کافر کتنے؟ یہ کب فرمایا اللہ نے؟ جب 313 بندے بدر میں جا رہے تھے۔ کتنے بندے جا رہے تھے؟ 313 بندے جا رہے تھے بدر میں۔ تو ان کو ڈر تھا، کہیں نہ کہیں انسانیت کا ایک بھی جذبہ ہے نا انسان کے اندر، یار ظاہراً کوئی جوڑ نہیں ہے، بظاہر کوئی ہمارا میل نہیں بنتا، ہم 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تیر کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، نیزہ کوئی نہیں، بھالا کوئی نہیں ہے، بچاؤ کی کوئی صورتحال نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ہمارے پاس خوراک بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، اور ادھر شباب ہے، کباب ہے جناب، شراب ہے، ہر بندے کے پاس اپنے اپنے تیز ترار گھوڑے ہیں، پھر تلواریں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، سب کچھ ہے، یہ کوئی جوڑ کوئی نہیں بنتا۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا نا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو کہو اگر تم کتنے ہو؟ 10 ہو تو تم 1000 پر غالب ہو، لیکن کرم تو یہ ہے کہ تم 313 ہو۔ تم کتنے ہو؟ ہاں، مسلمان 10 ہوں تو وہ 1000 کافر پر کیا ہے؟ اور اگر 1000 ہوں تو فرمایا 1,00,000 پر کافی ہیں۔ 1000 ہو تو 1,00,000 پر کافی ہے۔ اور یہ تجربہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب روم کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی نا، تو آپ نے 10 بندے نکالے، فرمایا 10 نکلو، باقی ادھر ہی رہے سارا لشکر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، خالد بن ولید سپہ سالار تھے، آپ نے فرمایا 10 جو ہے نا، 10 مجاہد، 1 میں اور 9 اور یہ میرے ساتھ آ جاؤ، فلانے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جاتے، تو بھی۔ جب 10 ہو جائے نا، فرمایا باقی سارے یہاں آرام کرو، ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، ہم۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید فتح کا جھنڈا لہرا کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ جناب خالد بن ولید صرف 10 لوگوں کو لے کر 1,00,000 کے اندر کیا ہو گیا؟ گھس گیا، اور اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ نے اسے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور بلا کے پوچھا یہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو 10 بندوں کو لے کر 1000 کے لشکر میں گھس جائے؟ انہوں نے کہا جناب قرآن پاک میں پڑھیا سی تسی 10 بھی ہو تے 1000 تے کافی ہو۔ کتنے ہو تسی؟ 10 بھی ہو تو 1000 پر بھاری ہو۔ اور میں آج اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ 10 ہم ہی ہیں یا ہمارے بعد کسی اور نے آنا ہے؟ وہ 10 ہم ہی ہیں یا ہمارے بعد کسی اور نے آنا ہے؟ اور ستم یہ ہے کہ آج کا مسلمان 10 نہیں، یہ 10 نہیں بھائی، مسلمانوں کی تعداد تو مجھے خیر پتہ ہی نہیں ہے، 1.5 کروڑ سے متجاوز ہے، 1.5 ارب سے
تجاوز کر چکی ہے مسلمانوں کی تعداد. میں تو صرف ملکوں کی تعداد بھی بتاؤں تو اس وقت 58 اسلامی ممالک ہیں. کتنے؟ بولو تے صحیح. بالکل تسی او دے وچ نام ہی آئے ہو تو کم از کم 58 تے بول دیو نا. کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ اگر یہ 58 اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں کہ اگر آج اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں. بس صرف یہ بات کرنے کی دیر ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے کافر دم دبا کے بھاگ جائے گا. یہ صرف بات کرنے کی ضرورت ہے. اور ستم یہ ہے کہ ہم سے بات بھی نہیں ہو سکتی. ستم کیا ہے کہ ہم سے یہ بات بھی نہیں ہو سکتی. کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ. کوئی کہندا میں انج کر دیاں گا, انج نہ ہویا تے میں انج کر دیاں گا. انہوں پتہ ہے تو گلہ بول ہی سکنا ہے. کر کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ تو اگر آئے گا تو تیری مخالفت میں فلانا نہیں آئے گا. جی تیرے اپنے مسائل ہیں نا, تیری مخالفت میں فلانا نہیں آئے گا. فلانا آ جائے گا تو اس کی مخالفت میں فلانا نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں یہ وقت جو ہے نا, جو گزر رہا ہے امت مسلمہ پر اس وقت, یہ بڑا دردناک وقت ہے. آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ پہلے والا غزہ کیا تھا اور آج والا کیا ہے؟ بیفور اور آفٹر لکھا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا کلپ بنا ہوا ہے. دیکھا ہے کسی نے؟ اگر نہیں دیکھا تو انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا بیفور اینڈ آفٹر غزہ. وہ غزہ کی کیا صورتحال ہے. پہلے آپ کو کمال کی بلڈنگ نظر آئیں گی اور آفٹر میں آپ کو ملبے کے ڈھیر نظر آئیں گے. اور اس وقت جو تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو جاپان نے ہیروشیما کے اوپر, وہ کس نے مارے تھے جناب؟ جی امریکہ نے جو ہیروشیما پہ بمباری کی تھی نا, تو فرماتے ہیں اس وقت جو تحقیقات ہو چکی ہیں غزہ کے اوپر جتنی بمباری ہو چکی ہے وہ اس وقت ہیروشیما کے مقابلے میں 1.8 ٹن زیادہ ہے. ہیروشیما کے اوپر اتنی بمباری نہیں ہوئی تھی جتنی غزہ کے اوپر. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہے, یہ بات بھی نہیں ہے کہ ختم ہو چکی ہے. ابھی بھی ان کو جہاں بھی 2-4 بندے ملتے ہیں وہیں پہ بم مار دیتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے یہ عورتیں ہیں, یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ غزہ کے رہنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں. بس یہ دنیا خون مسلم کی پیاسی ہے. اور مسلمانوں کو اس وقت اکٹھے کھڑا ہونا پڑے گا. مسلک اپنا اپنا اپنے پاس رکھیں. مسلک ہر بندے کا اپنا ہے نا جی, اپنے پاس رکھے. کلمہ تو ایک ہی ہے نا جی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر صرف یہ کہنا کہ اگر آج رات سے اسرائیل نے, آج ابھی سے اسرائیل نے جنگ بند نہ کی تو ہم اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ اعلان ہے. بس اتنی سی بات کہنی ہے, صرف اتنی سی بات کہنی ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے کافر جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں وہیں ان کی پینٹیں گیلی ہو جانی ہے. کرنا کچھ نہیں ہے, صرف اتنا کہنا ہے. پر میرے مالک میں دعا کرتا ہوں اتنا کہنے کی انہیں جرت تو دے دے, اتنا کہنے کی کم از کم انہیں جرت دے دے, اتنا کہنے کی انہیں ہمت دے دے. اگر ان میں نہیں ہے تو ہماری جان ان سے چھڑا دے. کوئی ایسا بندہ بٹھا دے جس کے اندر اتنی جرت ہو. یہ ہمارے اوپر کیوں مسلط کیے ہوئے ہیں جن کو نہ جناب عزت کا کوئی پاس ہے, نہ کوئی غیرت کا پاس ہے, نہ ملک کا کوئی احساس ہے, نہ ملت کا کوئی احساس ہے, نہ دین اسلام کا کوئی احساس ہے. یہ کیسے حکمران ہیں اور کہاں کے حکمران ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں مالک جمعہ کے اس مقدس دن کا صدقہ پہلے تو انہی کو ہمت اور طاقت دے دے کہ یہ بول سکیں آج. اور اگر یہ نہیں بول سکتے تو آج سے ہی ہمیں ان سے نجات عطا فرما دے. کیونکہ عوام میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ظلم بند ہونا چاہیے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا,
काफिर ममालिक के अंदर भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं ना जी, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल को रोको, जुल्म बंद करे। ये जंग नहीं है, ये जंग तो तब होती कि जितना साजो सामान इसराइल के पास है उतना फ़लस्तीन वालों को भी दे दो। जितना साजो सामान इसराइल के पास है उतना फ़लस्तीन को भी दे दो, फिर जंग करो ना। ये कहाँ की जंग है कि निहत्ते मुसलमानों के ऊपर बमबारी बसाई जाओ, तुम उनके घर गिरा दो, उनके हस्पताल गिरा दो, उनके जनाब मसाजिद गिरा दो, उनके मदारिस गिरा दो, कोई बिल्डिंग ना रहने दो। ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सी जंग है? और रोते हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें। कौन सी? देखिए आपने यहाँ तंजीमें हैं इंसानी हुकूक की। मैं दसना तानू, बिल गेट्स एक बंदा है, आपने नाम सुना है? हमारे यहाँ एक पोलियो मुहिम होती है और साल में तकरीबन कुछ 6-7 बार होती है। साल में इतनी बार तो होती है ना। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ। बिल गेट्स को अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में बैठकर हमारे बच्चे की फ़िक्र है कि इसे पोलियो की वजह से इसकी टांग माजूर ना हो जाए। ये फ़िक्र है ना जी उसे। फ्री में वैक्सीन आती है, मुस्लिम ममालिक अपने बंदे लगा के फ्री में वैक्सीन पिलवाते हैं। जो ना पिलाए उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, माँ बाप को जेल जाना पड़ता है ऐसा कि नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा ही है। मैं पूछना चाहता हूँ बिल गेट्स साहब, आपको हमारे बच्चे की जख्मी टांग की इतनी फ़िक्र है तो गज़ा में जो 6000 से ज़ायद बच्चे मारे गए हैं उनकी फ़िक्र किसने करनी है? ये कौन से इंसानी हुकूक हैं कि पाकिस्तान के बच्चे को पोलियो की बूंदें पिलाने के लिए तुम जेल तक जान भेजने को तैयार हो गए और वहाँ तुम्हें बच्चे ही नज़र नहीं आते। फूल जैसे बच्चे माँ बाप ने हाथों पे उठाए हुए हैं, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? पूरी इंसानी हुकूक की तंजीमें जवाब दें यहाँ पर। ये कोई इंसानी हुकूक की तंजीमें नहीं है, ये जिनके पीछे हम चल रहे हैं ये हमें आखिरकार जहन्नम के गड्ढे में फेंकने वाले हैं। अगर आज भी निजात चाहिए तो निजात राह मुस्तफ़ा में है। निजात किस में है? राह मुस्तफ़ा में निजात है। निजात इसमें है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलें। जब तक यही तो होता आया हमारे साथ। हर ज़माने के लोगों को बताया गया जनाब इनकी सोच और है, ये बिछड़े हुए लोग हैं, पुरानी सोच रखते हैं जनाब। नए दौर के साथ चलो, नए ज़माने के साथ चलो। और ये हमारी कौम को इस हाल में लेकर आए हैं कि अब इतना नया हो गया कि इनको बाप भी पुराना लगता है। मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो तो सही। अब ये इतना हमारी नस्ल को नया बना रहे हैं कि इनको अपना बाप भी, ऊंची बोलो, बाप भी माँ भी इन्हें पुरानी लगती है, उनकी सोच भी इनको पुरानी लगती है, उनकी बात भी इन्हें पुरानी लगती है। अब बेटा माँ को कहता है माँ तुझे क्या पता, माँ तुझे क्या पता, और बेटा बाप से कह रहा होता है बाजी तानू की पता होवे। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मैं कि पता उन्होंने वाकई नहीं सी कि तू इंज दा होना तो उदों ही तेरा गला दबा देंदे। पता वाकई उनको नहीं था कि तू इस तरह का होगा। अगर उन्हें पता होता कि एक दिन ये खड़े होके हमें हमारे मुंह पे कहेगा कि तुम्हें क्या पता, तो ज़ाहिर बात है वो क्या करते, तेरे जमने पे मिठाइयाँ ना बांटते, तेरा गला दबाते। अहबाब ज़ी वक़ार, हर नई चीज़, जितनी भी नई चीज़ें आ रही हैं आप जितनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, अगर आपको निजात चाहिए तो निजात नक्श कदम मुस्तफ़ा में है। अगर आपको अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी चाहिए तो वो आपको सहाबा कराम के नक्श कदम में नज़र आएगी। दुनिया और आखिरत की दोनों की फलाह व बहबूद चाहिए तो वो आपको अल्लाह वालों के नक्श कदम से मिलेगी। अमेरिका, यूरोप, इसराइल, फ़लस्तीन के नक्श कदम से आपको
कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो खुद चोर हैं हमारे, ये तो हमारा माजी इतना शानदार है कि हम कहीं भी सीना तान कर बता सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया। हम सीना तान के कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया है, तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ। और हमारा हाल इतना बेहाल है कि हम खुद से भी बात करने के अहल नहीं रहे। हमारा हाल इतना बेहाल है कि हम खुद से भी बात करने के अहल नहीं रहे। किसी को क्या बताएं कि हम क्या हैं। हम अपने आप से बात करने के लिए भी रवादार नहीं रहे। अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ, अल्लाह करीम उम्मत मुसलमान के हाल पर रहम व करम फरमाए। मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह गैरत अता फरमाए। इस वक्त इस्लाम के साथ उन्हें खड़े होने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।